سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف 90 روز کے لیے معطل کیے جانے کی خبر پر عالمی منڈیوں میں مثبت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جاپانی، چینی، پاکستانی شیئرز بازاروں میں رجحان مثبت رہا ہے۔ امریکی صدر کی چھوٹ 90 دن کی ہے۔ چین نے امریکی مصنوعات پر جوابی 84% ٹیرف آج سے نافذ کر دیا ہے۔ دو بڑی عالمی طاقتوں کے ڈٹ جانے کے باعث کے ساتھ بازاری اور تجارتی جنگ کے خطرات ابھی بھی برقرار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مجوزہ ٹیرف کے دوسرے سلیب کے نفاذ کو 90 روز کے لیے مؤخر کرنے کی خبر دی تو گرتے ہوئے ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں تقریباً 8، S&P میں 9.5 اور نیسڈیک میں 12% اضافہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا ٹیرف 125% کر دیا اور دیگر ممالک کے مجوزہ ٹیرف کو 10% پر 90 دن کے لیے روک دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق 75 ملکوں نے ان کی حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ تجارت پر تجارتی طریقہ کار پر 90 روز میں مذاکرات ہوں گے۔ کسان بازاری کے خدشات دور ہوئے اور خام تیل کا بھاؤ $65 جا پہنچا۔ آج ایشیائی اسٹاک بازاروں نے بھی ٹیرف معطلی پر مثبت رد عمل دیا۔ جاپان کا نکائی ایک موقع پر 8% اور ہانگ کانگ کا 3%، کورین کاسپی میں 5% اضافہ رہا۔ چین پر ٹیرف بڑھانے کے باوجود وہاں کی اسٹاک مارکیٹ مثبت رہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے 3% اضافے پر کاروبار کا آغاز کیا۔ توقعات ہے کہ یورپی مارکیٹ بھی کاروبار کا مثبت آغاز کریں گی۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی جانب سے تیز رفتار ٹیرف تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے پر وزیر اعظم نے بھی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ میں تعلیمی ویزوں کی معطلی کی اطلاعات دیکھی ہیں، ہم اس پر امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے ٹیرف کے نفاذ اور اس میں 90 دن کے وقفے کے اعلان نے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹرز نے سوال کھڑے کر دیے۔ امریکی سینیٹر ایڈم شیف کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر اسٹاک مارکیٹ گرنے سے امریکی صدر کے اندرونی حلقوں کو خفیہ طور پر فائدہ تو نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اس کی تحقیقات کرے۔ ایلزبتھ وارن نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہیں صدر ٹرمپ نے اپنے وال اسٹریٹ ڈونرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسٹاک مارکیٹس کو استعمال تو نہیں کیا، جس کا خمیازہ چھوٹے کاروباری افراد کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر کرپشن لگتی ہے۔ کرس مرفی نے بھی ٹرمپ ٹیرف کو انسائڈر ٹریڈنگ اسکینڈل قرار دے دیا۔ کہا ٹرمپ کا انر سرکل سب جانتا تھا انہوں نے کتنا کمایا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نارتھ کراچی یوپی موڑ سے پاور ہاؤس آتے ہوئے ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ مشتعل افراد نے 9 بڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی، جبکہ پولیس نے 5 مقدمہ درج کر کے 19 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گاڑیاں جلانے کے خلاف ڈمپر ڈرائیورز نے موٹر وے پر سوراب گوٹ کے قریب کچرا اور پتھر پھینک کر ٹریفک معطل کر دی۔ کاشف مشتاق رپورٹ کریں۔ پولیس کے مطابق یوپی موڑ کے قریب غفلت سے ڈمپر ڈرائیور موٹر سائیکل پر چڑھ گیا اور موٹر سائیکل کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ علاقہ مکین ڈمپر ڈرائیور کی غفلت سے ڈرائیونگ پر مشتعل ہو گئے اور پاور ہاؤس چرنگی پر 5 ڈمپروں کو آگ لگا دی۔ 17-18 سال کا بچہ تھا، وہ چلا رہا تھا ڈمپر، تو وہ اسپیڈ میں آ رہا تھا ریس لگاتا ہوا، تو اس کو پھر لوگوں نے روکا کافی کہ بھائی تو اتنی اسپیڈ میں کیوں چلا رہا ہے۔ آگے لوگوں نے بائک کھڑی کر دی تھی ڈمپر کے آگے، تو وہ جلدی جلدی میں بچا کے جب بھاگا نا اپنے، تو بائکوں کے اوپر چڑھاتا ہوا لے گیا وہ بائک۔ تقریباً 2 بائکیں تھی جن کو کچلا تھا اس بائک۔ جبکہ فور کے چرنگی پر 3 واٹر ٹینکروں اور تھرجانی بابا موڑ پر بھی 1 واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ پاور ہاؤس واقعے کے خلاف ڈمپر ڈرائیورز نے M9 موٹر وے پر سوراب گوٹ کے قریب ڈمپروں سے کچرا اور پتھر اتار کر دونوں سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس سے موٹر وے کی دونوں اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بعد میں پولیس نے ڈمپر ڈرائیور سے مذاکرات کر کے موٹر وے سے کچرا اور پتھر ہٹا کر ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ SSP سینٹرل کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے 19 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے ڈمپروں کو جلانے اور ڈمپر ڈرائیور کی جانب سے سڑک پر کچرا پھینکنے پر تشویش کی۔ وزیر داخلہ سندھ نے بھی پولیس کو واقعے سے متعلق ایکشن کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیمرامین ناصر علی کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں رات گئے واقعہ رپورٹ ہوا جس میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے بعد مشتعل افراد نے 9 بڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے آگ لگانے کے مختلف واقعات کے مقدمات درج کر کے 19 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاور ہاؤس چورنگی سے مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق۔ آج بالکل ہم اس وقت پاور ہاؤس چورنگی کے قریب موجود ہیں۔ گزشتہ رات جو ہے وہ
यहीं जो है वो एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें तेज रफ्तार डंपर की जानिब से जो है वो मोटरसाइकिल सवार को हिट किया गया और उसके बाद मुश्तिल अफराद की जानिब से न सिर्फ इस डंपर को आग लगाई गई बल्कि मुतादिद डंपर्स को जो है वो आग लगाई गई है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं और इन मुकदमात में 19 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। SSP सेंट्रल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज की मदद से उनकी शनाख्त की गई और उन तमाम तर अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जो डंपर्स के मालकान हैं या फिर ड्राइवर हैं उनकी जानिब से एहतजाजन कचरा जो है वो सरागकोट के करीब सड़क पर फैलाया गया, जिसकी वजह से जो सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए रात गए और उसके बाद पुलिस ने नेगोशिएट किया और उसके बाद इस सड़क को जो है वो खोल दिया गया। दावा ये किया जा रहा है कि जो मजीद फुटेज के अंदर मुल्जमान नजर आ रहे हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। कल मुझे एयर एशिया के CEO से सुनकर खुशी हुई कि ये जो फ्लाइट है एयर एशिया ये अफोर्डेबल है, आम शहरियों के लिए महंगी नहीं है, इसे हर शख्स अफोर्ड कर सकता है। और जो कि हमारे इस शहर के रहने वाले लोग हैं, इस सूबे के रहने वाले लोग हैं, उनको मैं ये खुद इस बात को सेकंड कर सकता हूं कि मलेशिया फैमिली को ले जाने वाली एक ऐसी जगह है जहां हम अपने बच्चों को फैमिली के साथ हॉलीडेज में लेकर जा सकते हैं। बिजनेस के लिए मलेशिया बेहतरीन जगह है और उसमें साथ साथ अगर इस महंगाई के दौर में टिकट सस्ता हो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो मैं अपने शहर को, इस शहर कराची को और इस पाकिस्तान की हुकूमत को जो कि इस वक्त रात दिन कोशा है कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और नई नई खुशखबरियां इस पाकिस्तान को मिल रही हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर माइंस एंड मिनरल्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 2000 से ज़्यादा मंदूबीन दुनिया भर से उसमें शरीक हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा इशारा है। हमने सिर्फ इसमें अपना हिस्सा डालना है। मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये बात भी ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर, वहीं पर कुछ अनासिर जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और बेहतरीन नहीं देखना चाहते, वो ऐसे हालात करने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं, जिसमें हालिया वाकया बलूचिस्तान का हम सब के सामने है। उसके हैंडलर्स कौन है, स्पॉन्सर्स कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन ये एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो है पाकिस्तान की मईशत को खराब करना। अभी कराची में रात ही का वाकया है कि कुछ डंपर्स को जलाया गया। कोशिश के बावजूद आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ रहा है जिससे शहरी परेशान है। लेकिन उन सब चीज़ों का जवाब ये है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इन सारी नाकाम दहशतगर्दियों का जवाब ये एयर एशिया है। ये मलेशिया का पाकिस्तान और कराची में आकर अपनी एयरलाइन खोलना, यहाँ के लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना और एक ऐसा सस्ता सफ़र प्रोवाइड करना, ये है इसका जवाब। हमने तमाम नाकाम दहशतगर्दी का जवाब इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर देना है। मैं जानता हूँ कि जो हमारे जितने ये ट्रैवल एजेंट्स बैठे हैं या जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम कोविड में देखा है। उसके बाद से आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन महंगाई है। आज हर एक के लिए सफ़र करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा ये बात दोहराऊंगा कि ये पाकिस्तान हम सब का है।
اس پاکستان کو ترقی دینا ہم سب پر لازم و مظلوم ہے. ہم 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور وہ ٹیلنٹڈ لوگ، وہ یوتھ اس ملک میں موجود ہے جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی کہ جب ہم نے چاہا تو ایمریٹس ایئر لائن کو بنا دیا. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طرح سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک گورنر پاکستانی تھا 15 سال تک. کس طرح قطر نے جب ترقی کی تو اس کی ترقی میں 60% حصہ پاکستانی انجینئرز کا، پاکستانی جو ہمارے فائنینس سے تعلق رکھتے ہیں، معیشت والوں کا 70% حصہ قطر جیسے ملک کو ترقی دینے کا. اور ہمارے سامنے ملیشیا کی مثال موجود ہے. اگر آج سے 25 سال پہلے میں ملیشیا کو دیکھوں، اس کے شہر کوالالمپور کو دیکھوں، اور آج کے ملیشیا اور آج کے کوالالمپور کو دیکھوں، تو انہوں نے بھی جب سوچا، جب ٹھانا کہ ان کو اپنے ملک کو ترقی دینی ہے تو پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو گئی. آج پوری قوم کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور پوری قوم تبھی کھڑی ہوگی جب ہم اس احساس کو، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کریں گے کہ آج ہمارے آپس کے جھگڑے، سیاسی نا اتفاقیاں، ایک پیج پر نہ بیٹھنا، اس سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. لاہور میں کار سوار لڑکوں نے رنگ روڈ بلاک کر کے ہوائی فائرنگ کی اور فائرنگ کی ویڈیو بناتے رہے. پولیس نے 15 پر اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کر کے 13 لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز احمد فراز سے. احمد فراز، کہیے گا یہ واقعہ کب کا ہے، ملزمان کون ہیں اور وہ کیوں رنگ روڈ بلاک کر کے فائرنگ کرتے رہے؟ کچھ پتہ چل سکے ابھی تک؟ دیکھیں، یہ رنگ روڈ ہے، یہ بالکل فیروز پور روڈ سے اس لنک سے یہ چڑھے ہیں. اور اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان تھے، یہ جو بگڑے رئیس زادے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھوں میں ویپن ہے، اسلحہ ہے. اور یہ فیروز پور روڈ بہت ہی اہم روڈ ہے جہاں پر پولیس کے اکثر ناکے بھی ہوتے ہیں، گشت بھی ہوتے ہیں. اور یہاں سے گزرے پہ کراس کر کے یہ لوگ رنگ روڈ پر پہنچے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح انہوں نے رنگ روڈ سے باہر نکل گئے، یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اور نہ صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں بلکہ اس کی نمائش بھی ساتھ کر رہے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ وہاں پر ٹریفک بھی بلاک ہے، اور وہاں پر ایک شہری نے ان کی یہ لاقانونیت کو انہوں نے ریکارڈ کیا. اور ریکارڈ کرنے پر یہ جو ویڈیو تھی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس پر وائرل ہونے کے بعد پھر پولیس ایکشن میں آئی ہے اور ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور پھر یہ مقدمہ درج کیا. اور یہ جو مقدمہ درج کیا گیا یہ پولیس نے اپنی مدیر میں درج کیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 13 نوجوان تھے اور ان سے گاڑیاں بھی. صحیح، ٹھیک ہے. احمد فراز، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا. قومی کمیشن برائے صنعتی تعلقات کے چیئرمین جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ NIRC کے بنیادی مقصد میں مزدور، ملازمین اور مالکان کے تنازعات کا حل ہے. اسلام آباد میں یوم مئی پر انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ماضی میں صرف جوڈیشل ورک پر ہی فوکس کرتے ہیں، اب دیگر مقاصد کو مد نظر رکھ کر انیشیٹو لیا ہے. 1 مئی کو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی جس میں ملک بھر کی مزدور یونینز اور فیڈریشن کے قائدین، عہدیداران اور رہنما شرکت کریں گے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سمیت اٹارنی جنرل اور وزیر قانون بھی سیمینار میں شرکت کریں گے. شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ NIRC چاہتا ہے کہ صنعت کا پہیہ چلتا رہے اور مزدور کا چولہا جلتا رہے. ہم نے جو صحیح قانون میں NIRC کا جو مقاصد ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ انٹرنیشنل لیبر ڈے جو ہے 1 مئی کو ہوتا ہے، اس پر ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور جس میں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی کہ ILO کا تعاون شامل ہے. خیرپور کی تحصیل ٹھہری میرا کے سینئر صحافی اعلیٰ دین الشر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافی اور اہل خانہ نے لاش رکھ کر مہران ہائی وے سوئے کے مقام پر دھرنا دے دیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مقتول صحافی کے قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اعلیٰ دین الشر کو حق سچ لکھنے پر قتل کیا گیا ہے. پولیس اب تک قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے. قاتلوں کی گرفتاری تک صحافی کی تدفین نہیں کی جائے گی. SSP خیرپور ڈاکٹر سمیع السمرو کے مطابق صحافی قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں. مقتول کے قریبی دوست سمیت 4 افراد کو تفتیش کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے. گزشتہ رات صحافی اعلیٰ دین الشر کی لاش کھیت سے ملی تھی. صحافی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا.